بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. یوں تو حضرت کے بہت سے علمی کارنامے ہیں، بڑی حضرت کی خدمات ہیں. اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ ایک تازہ ترین کارنامہ ہے حضرت کا 15 سالہ سمیری کیلنڈر. تمامی حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں اس بات سے کہ رمضان المبارک، عید کا موقع یا ہر مہینے حضرت کی ویڈیو آتی ہیں جس میں حضرت پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس مہینے چاند کم نظر آ سکتا ہے اور کس تاریخ کو جو ہے چاند نظر آ سکتا ہے. اور پھر رمضان، عید اور ذی الحجہ، ان مواقع پر تو حضرت کی ویڈیو کا سبھی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ویڈیو آئے حضرت کی اور پھر پتہ چلے. حضرت کی جب سے ویڈیوز آنی شروع ہوئی ہیں تو بر صغیر کا جو علاقہ ہے اس میں یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جو پہلے اختلافات ہوا کرتے تھے ایک طرح سے بالکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں. پہلے جو اس طرح کے اختلافات دیکھنے کو ملتے تھے کہ ایک ہی جگہ پر دو مرتبہ عید منائی جا رہی ہے، کچھ حضرات پہلے منا رہے ہیں، کچھ اگلے دن منا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے ایک دم رک گیا ہے. تو حضرت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو ابھی جو ہے بہرحال یہ حضرت کی طرف سے 15 سالہ سمیری کیلنڈر تیار کر دیا گیا ہے. یہ ہے 2026 سے 2040 تک. یہ کیلنڈر جو ہے اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ اب بآسانی آپ خود بھی پتہ لگا سکتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ مثلا 2026 میں رمضان المبارک کا چاند نظر کب آئے گا، عید کب ہوگی، یا ایسے ہی 2027 میں، 2028 میں، 29 میں، 30 میں. یہ اب خود سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں. اگرچہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں کیلنڈر وغیرہ، ان پر اہل علم بالکل یقینی طور پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی چاند دیکھا جائے، اور احادیث میں بھی اسی کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں سے بہرحال آسانی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے بھی آسانی ہی کے پیش نظر ان چیزوں کو تیار کیا ہے. تو اللہ نہ کرے اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن اگر ہمارے درمیان سے حضرت رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے پیچھے 2040 تک حضرت یہ چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اب بآسانی ہر کوئی پہلے سے معلوم کر کے رکھ سکتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ عید کب ہوگی یا رمضان کا آغاز کب ہوگا. تو یہ بہت شاندار کام ہے جو حضرت کی طرف سے ہو گیا ہے. دیکھیں اس میں جو ہے شروع میں کچھ تمہیدی باتیں ہیں، اور 15 سالہ سمیری کیلنڈر کی خصوصیات کیا کیا ہیں حضرت نے بیان کی ہیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ کیلنڈر اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ پہلے سے چھٹی بک کرانے میں آسانی ہو. آپ کو کہیں سفر کرنا ہے، بہت سے حضرات آفس وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ بھئی اس سال عید کب ہوگی. تو ایسے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. جن لوگوں کو بھی سفر کرنا رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں، تو بہت آسانی اس سے ہو جائے گی. اور یہ کیلنڈر اس لیے بھی بنایا گیا ہے تاکہ جھوٹی گواہی نہ لے، پورا ملک ایک ہی تاریخ متعین کرے اور اتحاد باقی رہے. اس لیے کہ یہ بھی بہت ہوتا ہے نا بعض علاقوں کے اندر کہ لوگ جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تو جب کیلنڈر سامنے رہے گا، یہ پتہ رہے گا کہ بھائی اس تاریخ میں تو چاند نظر آ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر جھوٹی گواہی دو لوگ اگر دے بھی رہے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی کی تاریخ پر چاند نظر آئے گا، اس سے پہلے جو گواہی دیتا ہے وہ گواہی جھوٹی ہے، کیونکہ جب چاند آسمان پر نظر آنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس نے دیکھا کیا. اس کیلنڈر میں ساری تاریخیں یہ یہاں سے لی گئی ہیں، حضرت نے یہاں سے لی ہیں. جو ناسا کا حصہ ہے اور چاند کی ساری معلومات اور ساری پوزیشن اصلی دیتا ہے. اس کیلنڈر میں ہر ماہ میں نیو مون ٹائم، چاند کی عمر، چاند افق پر کتنے منٹ رہے گا، چاند کتنی ڈگری پر اونچا رہے گا، یہ سب کی سب چیزیں یہاں سے حضرت نے لی ہے، جو تقریباً اصلی ہے. اس کیلنڈر میں ہر ماہ میں ٹائم اینڈ ڈیٹ کا کیلنڈر بھی ڈال دیا ہے تاکہ اصلی تاریخ دیکھ سکیں. کیلنڈر چاند 10 ڈگری اونچا ہو تبھی نظر آئے گا. اسی فارمولے پر یہ کیلنڈر بنایا گیا ہے. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کیلنڈر میں ہندوستان کے ساتھ 15 سالہ سعودی تاریخ بھی ہے تاکہ حج کرنے میں آسانی ہو. یہ کیلنڈر سورت کے عرض بلد اور طول بلد پر بنایا ہے، لیکن پورے ہندوستان کے لیے ہے. یہ کیلنڈر صرف ایک گائیڈ کے لیے ہے، لیکن عبادات پر عمل چاند دیکھنے کے بعد ہی کیا جائے. یہ حضرت نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ صرف گائیڈ کے لیے ہے، ایک طرح سے آسانی کے لیے ہے، لیکن عمل جو ہوگا وہ تو عبادات پر جو عمل ہوگا وہ چاند دیکھنے کے بعد ہی ہوگا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کیلنڈر تو کچھ اور کہہ رہا ہو،
لیکن اہل علم اتفاق کر لیں اس بات پر کہ بھئی نہیں چاند نظر آ گیا ہے، تو پھر اہل علم کی بات کو لیا جائے گا، صرف کیلنڈر کا اعتبار نہیں کریں گے. تو اس بات کو بھی بالکل صاف کر دیا گیا ہے. یہ کیلنڈر عام فہم اور آسان بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیں اس میں حضرت نے بتا دیا ہے، مثلا 2026 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بتا دیا ہے کہ شب برات جو ہے ہندوستان میں کب ہوگی. یہ تو بتا دیا کہ 3 فروری بروز منگل کی شام سے 2026 میں ہوگی. سعودی عرب میں اس تاریخ میں ہوگی، اور رمضان 2026 میں 19 فروری سے شروع ہو جائے گا، اور ایسے ہی سعودی عرب میں 18 فروری سے ہوگا. اور عید جو ہوگی ہندوستان میں وہ 2026 میں 21 مارچ کو ہوگی، سعودی عرب میں 20 مارچ کو ہوگی. اور ہندوستان میں بقرعید جو ہوگی وہ 28 مئی کو ہوگی، سعودی عرب میں 27 مئی کو ہوگی. اور محرم کی جو 10 تاریخ ہوگی وہ 26 جون کو ہوگی، اور سعودی عرب میں 25 جون کو ہوگی. اور ایسے ہی 2027 میں جو ہے بھی بتا دیا ہے کہ شب برات کب ہوگی، رمضان کب ہوگا، عید کب ہوگی، بقرعید کب ہوگی. ایسے ہی 2028 کی تفصیلات ہیں، اور یہ 2029 کی تفصیلات ہیں، یہ 2030 کی ہیں، یہ 2031 کی ہیں، 2032 کی ہیں. تو اس طرح سے ماشاءاللہ 2040 تک حضرت نے یہ کیلنڈر بہت آسانی کے ساتھ میں ہر آدمی جو بھی اس کو دیکھے گا آسانی سے سمجھ جائے گا. ایک عام آدمی بھی اس کو دیکھ کے سمجھ لے گا. تو لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو تیار کر دیا گیا ہے. یہاں حضرت کا کچھ تعارف بھی کرایا گیا ہے. سمیری کیلنڈر دیکھیں اور پہلے سے چھٹی بک کرا لیں. ایک عجیب تحفہ، یہ مولانا ساجد صاحب کی تحریر ہے. اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. اس میں بعض بہت ہی مفید باتیں ہیں جو حضرت کے حوالے سے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. لکھا گیا ہے کہ حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم ایک عبقری شخصیت ہے. ان کی تصنیفات میں گہرائی ہے، گہرائی ہے، ہمہ گیری ہے، وسعت ہے، بلندی ہے. یہ بہت آسان لکھتے ہیں، لیکن تحقیق کا وہ خزانہ پیش کرتے ہیں جو دل کو مطمئن، روح کو تازگی اور عقل و دماغ کو سکون عطا کرتی ہے. کسی مسئلے پر وہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جو قلب کو سکون اور دماغ کو جلا بخشتی ہیں. حضرت ہمیشہ صرف 9 کتابوں ہی کا حوالہ پیش کرتے ہیں. یہ 9 کتابیں وہ ہیں جو قرن ثانی میں لکھی گئی ہیں اور اولین تصنیفات میں سے ہیں. ان سے کسی فرقے یا کسی مسلک والے کو انکار نہیں ہے. یہی وہ طر امتیاز ہے جو کسی اور مصنف میں نہیں دیکھا گیا. یہ عبارت العلماء سے کبھی استدلال نہیں کرتے، نہ کسی بزرگ کے قول کا حوالہ دیتے ہیں، نہ ان کی تحریر کو پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات ہمارے بزرگ ہیں، بہت بڑی چیزیں، لیکن میرا موضوع ہے کہ ہر مسئلے کے لیے آیت، حدیث صحیح، قول صحابی اور قول تابعی پیش کر دیے جائیں، اور وہ بھی ان کتابوں سے جو شروع کی ہیں اور امہات الکتب ہیں. مثلا سیاست جو ہیں ان سے حدیث صحیح اور ان کے اساتذہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق جو کتابیں ہیں ان سے قول صحابی اور قول تابعی پیش کیے جائے، تاکہ اس جدید دور میں طلبہ اور اساتذہ کو استدلال کرنے اور استفادہ کرنے میں آسانی ہو. یہاں یہ جو بات اقوال جو ہیں ظاہر ان کی اپنی جگہ حیثیت ہوتی ہے، لیکن حضرت کا ایک انداز اور طرز بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ جو اقوال ہیں بعد کے بزرگان دین کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اقوال ہوتے ہیں ان کی بھی بعض مرتبہ بڑی حیثیت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو قول پیش کیا جاتا ہے وہ قرآن و سنت ہی کو سامنے رکھ کے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال پچھلے زمانے میں ہر مسئلے کے لیے احادیث اور آیت کا التزام کم رہا ہے. انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمیاب بھی تھیں. لوگوں کو بزرگوں پر اعتماد بھی تھا. ابھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر طالب علم کو اصل کی تلاش ہوتی ہے، اس لیے ان کے سامنے اصل ہی پیش کر دی جائے. اس لیے حضرت دامت برکاتہم کی یہ 4 بنیادی چیزیں آیت، حدیث، قول صحابی اور تابعی سے استدلال کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس دور میں حضرت بہت ممتاز ہیں، سرخیل اور سربراہ ہیں. ان کی اس روش سے، اس طرز عمل سے نئی نسل کو روشنی ملی ہے، راستہ ملا ہے، حوصلہ ملا ہے اور جذبہ ملا ہے، اور انہیں سوچنے کا موقع ملا ہے کہ ہمیں بھی انہی بنیادی اصولوں سے استدلال کرنا چاہیے اور انہیں سے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہیے. یہ سب حضرت کی رائے ہے. ایسا نہیں کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے، اختلاف کی بہرحال گنجائش رہتی ہے. کیلنڈر کی تاریخ لینے میں بھی حضرت بہت محتاط ہیں. حضرت کیلنڈر کی تاریخ صبح صادق اور عشاء کے ٹائم یا فل کی معلومات لینے میں بھی بہت محتاط ہیں. وہ ہر ایرے کی فراہم کردہ معلومات سے استدلال نہیں کرتے ہیں. وہ صرف HM المینک اور ویب سرچ سے ڈیٹا اور معلومات کے قائل ہیں. حضرت نے اب تک جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں
انہی 2 اداروں کی فراہم کردہ معلوماتی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جو اصلی اور حقیقی مواد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں چاند نظر آئے گا تو ضرور نظر آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا تو ہرگز نظر نہیں آتا ہے۔ ان کی دی ہوئی چاند کی پوزیشن اور ڈگری بالکل حتمی اور یقینی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت اصلی اور حتمی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں، نقلی اور ڈپلیکیٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ یہ ان کی شناخت ہے، پہچان ہے، علامت ہے اور طرِ امتیاز ہے۔ حضرت کی 4 کتابیں جو قابل رشک ہیں، بعض کتابوں کا تعارف بھی کرایا گیا ہے۔ ان کتابوں کا تعارف ہم ان سے پہلے بھی کرا چکے ہیں، ویڈیوز وغیرہ میں موجود ہے۔ مثلاً ہدایہ مع احادیثہا و اصولہا، ہدایہ کے ساتھ میں جو مشہور و معروف کتابیں احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ ثمرۃ العقائد ہے، اس میں آیات اور احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ حنفیہ کا مسلک احتیاط پر ہے، اس کتاب میں احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا کیلنڈر جو حضرت کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، یہ بھی ایک شاندار چیز ہے۔ ہاں، ویڈیو کا انتظار تو آپ کرتے ہی ہیں، یہ تو بے شک سبھی لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے رمضان المبارک، عید کا موقع، بقرعید کا موقع اور دوسرے مواقع پر حضرت کی ویڈیو کا انتظار رہتا ہی ہے، اور تمام لوگ منتظر رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ حضرت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ اور پھر جب حضرت کی طرف سے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو اسے حتمی ہی سمجھا جاتا ہے، یقینی یہ سمجھا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور عام طور سے ہوتا بھی یہی ہے۔ جب سے حضرت نے سلسلہ شروع کیا ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کبھی حضرت نے تاریخ بتائی ہو اور اس کے آگے پیچھے تاریخ ہوئی ہو۔ کوئی اکا دکا کوئی موقع ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تو جو بھی تاریخ حضرت نے بتائی ہے کہ اس مرتبہ رمضان اس تاریخ میں شروع ہوگا اور عید جو ہے فلاں تاریخ کو ہوگی، تو یقینی طور پر ایسے ہی ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ حضرت کی طرف سے جو ہے بہت ہی شاندار کام کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب آپ کو جو ہے مل جائے گی آسانی سے انٹرنیٹ پر، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت دعا فرماتے رہیں حضرت کے لیے، اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں حضرت اس عمر میں پہنچ کے، حضرت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عمر 70 سال سے زائد ہے، اس عمر میں بھی وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کو دیکھ کر ہم جیسے جو طلباء ہیں ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ جب حضرت کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں کام نہیں کرنا چاہیے، تو کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جس طرح کی بھی صلاحیتیں ہیں، ان کو کام میں لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔